بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سٹوری ایک ہی شیئر کرنی ہے. سٹوری بہت ہی بمباسٹک سٹوری ہے بھائی, بہت ہی اہم سٹوری ہے. تحریک انصاف میں بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے. کھل کے لوگ, درجنوں لوگ جہانگیر ترین صاحب کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی ٹریلر ہے, ابھی فلم باقی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اب تو زمین سرکنے لگ گئی ہے. بہت سارے ذرائع سے ہم نے بات کی, کہتے ہیں کپتان کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگ گئی ہے. جناب وسیم اکرم پلس صاحب کو یہاں بلا لیا گیا ہے اور ان سے کہ پھر اب کیا کیا جائے. اب تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. اس سے پہلے اس پہ میں آتا ہوں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ آئے, اور اس سے پہلے ان کی رہائش گاہ پر جو اجتماع ہوا اس میں کتنے اراکین پارلیمنٹ شامل ہوئے. کھل کے ببانگے دول بالکل سرعام آئے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس پہ میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ جناب آج پھر 33 کروڑ روپے کے ہیلی کاپٹر کی, وی وی آئی پی ہیلی کاپٹر, 33 کروڑ روپے کے ہیلی کاپٹر کی منظوری ہو گئی ہے جناب. ٹھیک ہے, وزیر خزانہ صاحب نے, نئے وزیر خزانہ نے اپنے جوان خون نے جوش مارتے ہوئے معاف کیجیے گا 33 کروڑ روپے کے ہیلی کاپٹر کی منظوری دے دی. ماشاءاللہ. یہ وہی لوگ تھے نا جو 23 لاکھ کی بھینسیں بیچ کے کہہ رہے تھے کہ عوام بھوکے مر رہے ہیں, اور یہ فن خان صاحب اور یہ فلاں صاحب یہ دودھ پئیں ادھر. یہ وہی لوگ تھے. ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک خبر شیئر کی تھی, غالباً آپ کو یاد ہوگی, کہ 3 BMW گورنر خیبر پختونخوا نے 3 BMW جناب ان کی منظوری کروائی. ہاں جی, گورنر خیبر پختونخوا نے 3 BMW خریدی. تو اب ماشاءاللہ یہ ہے وہ سادگی. یہ ہے کہ جناب آتے ہوئے جو قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکی نا کہ جی 6 کروڑ کی اپنا وہ گاڑیاں بیچیں. خیر وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب محمد بن سلمان آئے تو وہ 15 سے 20 کروڑ روپے کی کرائے پہ لے لی, کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا وفد تھا نا. تو یہ ہوتی ہے سمجھداری, یہ ہوتا ہے لیڈر, یہ ہوتے ہیں ویژن کہ 6 کروڑ کی بیچو اور 15 کروڑ کی آپ اپنا راؤنڈ اباؤٹ کوئی اس طرح سے, اس سے زیادہ کی تھی غالباً, تو وہ کرائے پہ لے لو. ٹھیک ہے جی. اور 23 کروڑ روپے کی بھینسیں بیچو, اور 23 لاکھ روپے کی بھینسیں بیچو, قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرو, اور پھر پتہ نہیں کتنا دودھ اور بسکٹ استعمال کر جاؤ, وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے. اب 33 کروڑ روپے کی وی وی آئی پی ہیلی کاپٹر کی منظوری ہو گئی ہے. پتہ نہیں شاید وہ قوت ایمانی کی طاقت سے چلے گا, یا 5 روپے والے پیٹرول کے یا ڈیزل کے اس پر چلے گا, یہ پتہ نہیں ہے. آ جائیں جناب جہانگیر ترین صاحب. بہت ہی اہم سٹوری ہے. جہانگیر ترین صاحب اپنی بیل ایکسٹینڈ کروانے کے لیے, کیونکہ 9 تاریخ کو انہوں نے جانا ہے, ایف آئی اے پیش ہونا ہے, ان کی 7 تاریخ تک بیل تھی. ایکسٹینڈ کروانے کے لیے بینکنگ کورٹ آئے تو جناب وہ بیل ایکسٹینڈ ہو گئی 10 تاریخ تک. ان کو 9 تاریخ کو بلایا تھا ایف آئی اے نے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ نظر آئے. ٹھیک ہے. پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ کورٹ میں کون سے لوگ. بھائی ہو تو یہ رہا ہے نا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے ندیم بابر صاحب فارغ ہوئے تو میں نے ان کو بتایا تھا, میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے بارے میں جناب یہ کہ وہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطے میں. اب خان صاحب تو یہ کھوج لگا رہے تھے نا کہ کون رابطے میں. اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ اب تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ٹریلر ہے, فلم باقی ہے, اب تو وہ رابطہ چھوڑیں. وہ تو رابطہ تو پھر وہ آئی بی سے پتہ کرواتے تھے یا اس سے بھی پتہ کرواتے تھے نا. اب تو لوگ کھل کے آ گئے ہیں, سامنے آ گئے ہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں. جو بینکنگ کورٹ میں ساتھ آئے وہ لالا طاہر رنداوا, راجہ ریاض, نعمان لنگڑیال, سلمان نعیم اور غلام بی بی بھروانہ, خرم لغاری, عبدالحی دستی. ٹھیک ہے. یہ آئے جناب ساتھ. اس سے قبل ان کا یہ میں بتاتا ہوں بھائی کہ ہوا کیا ہے. یہ بڑی گیم ہو رہی ہے. نئی سنا ہے نئی کنگ پارٹی کی شروعات ہو رہی ہیں. جی ہاں, یہ ایسے مذاق نہیں ہے. یہ خان صاحب کو ایک ٹریلر دکھایا گیا ہے. کس نے دکھایا؟ دکھانے والوں نے دکھایا ہوگا بھائی. ٹھیک ہو گیا نا. اب جناب اس سے پہلے
इस पेशी से कबल उनकी रिहाइश गाह पर जनाब एक इज्तिमा हुआ जिसमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले MNA ग़ुलाम अहमद लाली, ज़रा देखिएगा सही, गिनिएगा भी सही, ग़ुलाम बीबी भरवाना, राजा रियाज, सूबाई वज़ीर नोमान लंगड़ियाल, ठीक है, MPA जवार वड़ाइच, नज़ीर बलोच, असलम भरवाना, ताहिर रंधावा, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, ग़ुलाम रसूल सिंघा, सलमान नईम, टिकट होल्डर सज्जाद वड़ाइच, मुशीर वज़ीर आला पंजाब, जी हाँ वसीम अकरम प्लस के मुशीर वज़ीर आला पंजाब अब्दुल हाई दस्ती, अमीर मोहम्मद खान, ये अब्दुल हाई दस्ती साहब वहाँ भी आए, कोर्ट भी आए, खुल के सामने है, अमीर मोहम्मद खान, खुरम लगारी, इन सब ने बबांगे दोल जहांगीर तरीन साहब की हिमायत का ऐलान किया। अच्छा, अब बात यह है कि राजा रियाज साहब ने तो यहां तक भी कहा कि भाई इमरान खान साहब ने जो हिमायत का वोट लिया ना, जो एतमाद का वोट लिया था, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत और हफीज़ शेख साहब की शिकस्त के बाद, कहते हैं कि उसमें भी जहांगीर तरीन साहब का रोल था, जहांगीर तरीन साहब को मिन्नत समाजत की गई, ठीक है। अच्छा, अब कहा, अब ज़राए बता रहे हैं, मैंने बहुत सारे ज़राए से बात की है ना, अब ज़राए बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने, नकवी साहब, अभी तक जो यहाँ के फेडरल मिनिस्टर्स हैं ना, इनमें भी बहुत सारे उनके बंदे हैं, इनसे अभी तक जानबूझ के उनको वो पता अपना अभी तक वो कार्ड उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं। अब खान साहब को तो बहुत ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, अब इतने सारे लोग, 2 दर्जन के तकरीबन करीब लोग, और वो भी MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, ठीक है ना, सामने आए हैं, तो वो अब कह रहे हैं कि खान साहब इतने परेशान हैं। अब एक मामला है कि वो जनाब खान साहब जो है ना, कह रहे हैं कि वो हुकूमत जाने से उनकी जान जाती है, ठीक है ना, तो अब बड़ी मुश्किल है कि वही जो बड़े बड़े जनाब नारे लगाए गए, FIA के डायरेक्टर से जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, शहजाद अकबर साहब ने जनाब यूं आके लहरा दिए और कहा कि दोस्त दुश्मन का कोई फ़र्क नहीं होता एहतसाब में। तो अब यह भी है कि हो सकता है उनको कोई ग्रीन सिग्नल दिया जाए कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखें कि कैसी कार्रवाई, एक ट्रेलर हुआ है ना कि अब आप आए जनाब, मैदान में आए। जहांगीर तरीन साहब ने आज एक धमकी लगाई है फिर, उस दिन भी जैसे मैंने कहा ना कि उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब बता दें कप्तान को कि जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने कुछ बातें बता दी तो फिर चीखें आसमान तक जाएंगी, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मैं ज्वाइन तो नहीं कर रहा पीपल्स पार्टी, लेकिन जो शहला रजा ने आखिरी लाइन लिखी है ना कि अगर ऐसा हो गया तो फिर ना बुज़दार बचेगा और ना कप्तान बचेगा, ना नियाजी बचेगा। तो कहते हैं कि ये लाइन बड़ी मज़े की है, ये वाकई सच है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये है कि उनके जो डिज़ाइन कह लें, उनका जो मूड कह लें, उनके जो जज्बात कह लें, उनके जो एहसासात कह लें, आज फिर उन्होंने कहा है कि 1 साल हो गया मैं चुप करके बैठा हूँ, आप मेरे सब्र का इम्तिहान न लें, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है। और उन्होंने कहा है कि मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मन न बनाएं। ये बहुत बड़ी वार्निंग है कि आप समझ लें कि मैं दोस्त था, मुझे दुश्मन न बनाएं, मुझे दुश्मनी की तरफ न धकेलें। इसका मतलब यह है कि वो बहुत कुछ का, आज उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है ना कि लो जी देख लो, आप तो IB से और फलां से जनाब वो रैकी करवाते थे ना, कौन उनसे राब्ते में है, ये लोग खड़े हैं पीछे मेरे जो मुझसे राब्ते में भी हैं और ये सामने कैमरे के आ गए हैं। और वो लोग भी, क्या उनको नहीं पता होगा बाकी सबको कि भाई कौन कौन उनकी रिहाइश गाह पे गए, कौन कौन लोग थे, 2 दर्जन के करीब। और अभी तो वो कह रहे हैं कि एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो बात ये कि लोग बता रहे हैं कि इन लोगों ने, ये जितने भी लोग आए हैं, इसके अलावा भी हैं लोग, उन्होंने खुद रोका है अभी उनको, ठीक है ना, इसके अलावा भी लोग हैं। और जनाब वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन साहब, आप जब हुक्म करें हम आपके पास इस्तीफे जमा कराने के लिए तैयार हैं। ये खबर आपने गालिबन सुनी होगी या पढ़ी होगी कि उसके बाद जनाब एक अजीब सी थरथली सी मच गई है, एक खलबली सी मच गई है, और कहा यह जा रहा है कि खान साहब ने जनाब बुला लिया वसीम अकरम प्लस को, वो जी लिस्टें तैयार हो गई। अच्छा, मुझे ये बताया जाए
کہ بھائی میڈیا میں تو چلو یہ چل رہی ہیں نا, کوئی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں, خان صاحب ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. خان صاحب کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا جہانگیر ترین سے ملاقات کی بنیاد پر ان کو نااہل کروایا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ نااہل کروانے والی پوری برابر ایک آرٹیکل ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف ووٹ کریں یا ان جو کہے تو ووٹ نہ کریں تو وہ تو پراپر ایک طریقہ کار ہے اس کا. آپ کو نہیں پتا کہ یہ پچھلے 2.5-3 سال سے جو ڈرامہ بازی کر رہے تھے وسیم اکرم پلس, کہ 2-3 بندے وہ نون لیگ کے پکڑ کے اور 1-2 بندے وہ پیپلز پارٹی کے پکڑ کے, تو وہی 5-6 بندے تھے جن کو بار بار برا لیتے تھے اور میڈیا میں جناب خبر چل جاتی تھی کہ یہ فلاں بغاوت ہو گئی ہے نون لیگ میں, فلاں پیپلز پارٹی میں بغاوت ہو گئی ہے, اور جناب یہ لوگ آ گئے ہیں اور وہ کچھ بھی انہوں نے شو کاز نوٹس دیے, وہ آج بھی وہی ایم پی ایز ہیں, ادھر ہی ہیں, موجود ہیں. بھائی کسی سے ملاقات کے جرم میں کوئی نااہل تھوڑی ہو سکتا ہے. کسی کے ملاقات کے جرم میں کسی کی کوئی وہ اس کی اسمبلی کی رکنیت تھوڑی ختم ہو سکتی ہے. جہانگیر ترین سے آج لوگوں نے ملاقات کی ہے آج, اور ان کے گھر پہ بھی ملاقات کی ہے, تو کیا کر لیں گے خان صاحب ان کا؟ کیا کر لیں گے وسیم اکرم پلس ان کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آئین اور قانون کے مطابق. یہ چیلنج ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں البتہ انہوں نے کوئی وسیم اکرم پلس کے خلاف ووٹ ڈالا ہوتا, کوئی عدم اعتماد میں کسی لیجسلیشن میں اپنی پارٹی کے ول کے خلاف ووٹ ڈالا ہوتا, پھر وہ ان کو بھیج سکتے تھے اسپیکر کو, اور اسپیکر سے آنورڈ الیکشن کمیشن کو کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں. یہ کسی سے ملاقات کے حوالے سے کون ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے؟ عائشہ گلالئی نے غیر حاضری کر دی تھی, وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکی تھی, آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اب تو جناب انہوں نے کہا کہ استعفے جمع کرانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس استعفے ان کے جمع ہو جائیں گے. ان لوگوں کے 2 درجن کے قریب جو لوگ ہیں, جن میں منسٹرز بھی ہیں, جن میں جناب مشیر وزیر اعلیٰ بھی ہیں خیر سے, اور وہ بھی استعفے جمع کرانے کے لیے تیار ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی مرضی آپ استعفے جمع کرا دیں. اور جناب سنوائی تو یہ بھی ہے کہ کسی کنگ پارٹی کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور وہ الیکٹیبلز ہوں گے. جی ہاں, اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تک اس میں سچ ہے. ابھی تک میں نے کوئی ترین صاحب سے بات نہیں کی اس بارے میں. میں پوچھوں گا کہ جناب ایسا کوئی ہے پلان, تو اگر انہوں نے بتایا تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ جناب وہ یہ ہے کہ جناب کسی کنگ پارٹی کی, کیونکہ ہوتا ہے نا کنگ پارٹی کو, کنگ کو تلاش ہوتی ہے اپنی پارٹی کی ہر دور میں. تو جناب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پنجاب میں, کیونکہ اب اس کے بعد ایک وہ یہ بھی ہے کہ جناب کیا صورتحال ہے کہ بزدار صاحب کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے عید کے بعد, اور وہ اب ہوتا کیا ہے. لیکن آج کی اس ڈیولپمنٹ سے تحریک انصاف کے جو محلات میں جو زلزلہ آیا ہے, جو کہ ایک ارتھ کو ایک آیا ہے, وہ ایک بہت بڑا, یعنی کہ ان کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے نا کہ جہانگیر ترین سے پتہ کرو کہ کون کون رابطے میں ہے, ہم تو یہ پتہ کر رہے تھے نا کہ آئی بی کو انوالو کرو, فلاں کو انوالو کرو, کہ کون کون رابطے میں ہے. لیکن اب تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ لو جی ہم رابطے میں ہیں, جو کرنا ہے کر لو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.